ذرا سی ہمیں فکر نہیں آخرت کی کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، کل جب رب کے حضور کھڑے ہوں گے تو پھر کیا بنے گی۔ کوئی فکر نہیں ہے، بے فکر ہیں، دنیا میں کھو گئے، بس دنیا کمانے میں لگ گئے، دین کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ کمیشن طرح طرح سے، بس جیسے بھی ہو مال حرام مل جائے ہمیں، کمیشن کھا کے، سود کے ذریعے، کسی کا مال غصب کر کے، کسی کے پیسے مار کے، جیسے بھی ہو بس دولت جمع کر لیں، دنیا ہماری بہتر ہو جائے، اسی فکر میں لگیں سب۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، میرے حضور نے فرمایا یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ جو اس دنیا میں تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اٹھائے گا۔ کل قیامت کے دن وہ جنت کی تمام تر نعمتوں سے اللہ اسے سرفراز فرمائے گا۔ ایک دھوبی تھا، آج ہم دنیا 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 مال جمع کرنے میں لگے، ایک دھوبی تھا، وہ دھوبی لوگوں کے کپڑے ادھر ادھر کر دیا کرتا تھا، بڑی گڑبڑ کرتا تھا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، لوگوں نے اس کی شکایت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس دھوبی کو تو ہلاک کر دے، بہت گڑبڑ کیا کرتا تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سانپ اس پر مسلط کیا اس کے ڈسنے کے لیے، لیکن وہ 3 روٹیاں لے کر جا رہا تھا کپڑے دھونے کے لیے یا اپنے کام سے۔ راستے میں ایک فقیر ملا، اس فقیر کو جب اس نے دیکھا، فقیر نے کہا مجھے کچھ کھلا اگر تیرے پاس ہو تو میں تجھے دعائیں دوں گا۔ اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اس نے پہلی روٹی اس فقیر کو دی۔ فقیر نے روٹی لی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تمام آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ اس نے جب دعا سنی تو دوسری روٹی بھی دے دی، تو پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تجھے تمام آفات و بلیات سے، تمام قسم کی من جملہ آفات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ دونوں دعائیں، تمام آفات سے بچنے کی دعا دے دی۔ تیسری مرتبہ اس نے تیسری روٹی پھر دی، پھر اس فقیر نے دعا دی، اللہ تبارک و تعالی پروردگار رب لم یزل ولا یزال تجھے دنیا اور آخرت میں اللہ سرخرو فرمائے، اللہ تجھے عذابوں سے بچائے۔ جب اس نے دعا کی نا، ادھر سانپ مسلط کیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، سانپ اس کو ڈسنا چاہتا ہے، اس کے کپڑوں کی پوٹلی میں بیٹھا ہے، اس نے ہاتھ ڈالا کپڑوں کی پوٹلی کے اندر، سانپ اسی کے اندر چھپا بیٹھا ہے ڈسنے کے لیے، یہ کپڑے نکالنے کے لیے جیسے ہاتھ ڈالا، سانپ ڈسنا چاہتا تھا کہ کوئی لوہے کی چیز درمیان میں حائل ہو گئی اور اس کو بچا لیا۔ بہرحال سانپ نے بڑی کوشش کی مگر اس کو ڈس نہ پایا، اس کو ڈس نہیں پایا، یہ بچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک کیا ہوا، اس پر تو سانپ کو مسلط کیا تھا تو نے۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اس پر سانپ مسلط کیا گیا تھا، مگر جب اس نے کسی بھوکے کو کھلایا ہے اور اس نے جب دعا دی ہے تو اس غریب کی دعا ہے کہ اسے ہر جگہ بچا رہی ہے، اس غریب کی دعا ہے کہ اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ لوگوں، ایک غریب کو کھانا کھلایا، روٹی دی، ایک فقیر کو جب روٹی دی تو اس کی دعا ایسی کام آئی کہ اس کی دعا اس کی حفاظت کرنے لگی۔ آج ہم لوگ غریبوں کا، فقیروں کا، یتیموں کا خیال نہیں کرتے۔ ہم سوچیں اگر ہم بھی کاش ایسا خیال رکھیں تو پھر ہمارے لیے بھی ان غریبوں کی دعائیں ہمیں کتنے حادثات سے بچائیں گی، کتنی مصیبتوں سے بچائیں گی، کتنی پریشانیوں سے بچائیں گی۔ مگر نہیں، ہم تو دنیا دار ہیں بہت بڑے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو مانگ رہے ہیں ہم سے، جو دست سوال ہمارے سامنے دراز کرتے ہیں، ہم تو انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہم انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ آج ان کا یہ حال ہے، نہ جانے کب ہم سے کوئی ایسی بھول ہو جائے کہ اللہ ہماری ایسی حالت کر دے۔ اسی لیے خدا سے توبہ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا خوف اور زیادہ دل میں بیدار ہونا چاہیے۔ بندہ ڈرے کہ نہ جانے کب ہم سے کوئی خطا ہو، اور پروردگار وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو وہ شان رکھتا ہے کہ لمحوں میں فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہوں کو لمحوں میں فقیر بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ لوگ آج شکر نہیں کرتے اللہ کا،
وہ ایک بڑا امیر کبیر آدمی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، بہت دولت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اس نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے پیغمبر خدا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں وہیں جا رہا ہوں۔ کہنے لگا حضور اللہ کی بارگاہ میں میرا معروضہ پیش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بولو کیا؟ کہنے لگا دولت بہت زیادہ ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں کہنا پروردگار اب مجھے اور زیادہ دولت نہ دے، اب مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، حساب نہیں رکھا جاتا، اتنی دولت ہے، اب اور زیادہ نہیں چاہیے، اب اور سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک اور ملا، غریب، بھوکا، جسم پر لباس بھی نہیں ہے، ننگا ہے، ریت ہے جسم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، کہنے لگا آپ اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے گفتگو کے لیے جا رہے ہیں، کلام کرنے؟ جی۔ اس نے کہا میرا ایک معروضہ پیش کرنا۔ کیا؟ کہنے لگا اتنا کہنا کہ پروردگار عالم میں بڑا غریب ہوں، میری غربت، میری مفلسی، میری تنگ دستی دور فرما دے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، فاقے ہوتے ہیں، اللہ میری غربت کو دور فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں دونوں کے معروضات پیش کر دیے، واپس آئے تو وہ امیر ملا۔ امیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرا معروضہ پیش کیا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تو اس کا شکر ادا نہ کیا کر، اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، تو شکر ادا کرنا بند کرے گا اللہ نعمتوں کو روک دے گا، آگے اور نعمتیں عطا نہیں فرمائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگا اے پیغمبر خدا، اور کوئی میرے پاس میں دولت نہیں ہے، بس یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے، میں جس حال میں بھی رہوں میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتا ہوں۔ کہنے لگا حضور یہ نہیں ہو سکتا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا، اللہ اپنی نعمتوں کو نہیں روکے گا۔ آگے بڑھے، وہ غریب ملا، وہ مفلس ملا جس کے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، ریت تھی۔ وہ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ میرا معروضہ پیش کیا تھا۔ کہا ہاں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تو اللہ کا شکر ادا کیا کر، اللہ کا شکر ادا کیا کر، نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا حضرت کس بات کا شکر ادا کروں؟ کھانے کو میرے پاس نہیں، گھر میرے پاس نہیں، غریب ہوں، مفلس ہوں، بے سہارا ہوں، کیا شکر ادا کروں؟ کس بات پر شکر ادا کروں؟ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا کہا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، جو جسم پر ریت تھی وہ بھی اڑا کر لے گیا۔ اب جو جسم پر ریت تھی نا وہ بھی باقی نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے نا، اللہ ان سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، نعمتوں کو روک دیتا ہے، اور جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان پر اپنے انعام و اکرام کی بارشیں فرماتا ہے، نعمتیں مسلسل اس کے گھر میں اترتی رہتی ہیں۔ لہٰذا شکر ادا کیا کرو ہر حال میں، اور غریبوں کا مذاق نہ بنایا کرو۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، میں بار بار کہتا ہوں، وہ لمحوں میں قطرے کو سمندر بنا دے، اور کب وہ اس کی قدرت ہے وہ چاہے تو بڑے بڑے سمندروں کو سوکھ جائیں سمندر۔ اور ہم دیکھتے نہیں ہیں بڑے بڑے کنویں جس میں پانی ہوتا ہے سوکھ جاتے ہیں، بڑے بڑے تالاب سوکھ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر کبھی آدمی تصور نہیں کرتا نا، سوکھ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے جو بہت امیر تھے، ان کی توتیاں بولتی تھی، مگر وہ فقیر محتاج ہو گئے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کا خوف دل میں رکھو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔